بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 20 اپریل 2025 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 22 شوال کی تاریخ بنتی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ویورز، حج کی آمد ہے، اسی لحاظ سے سعودی عرب میں ہر طرف حج کے انتظامات سے متعلقہ ہی اہم اطلاعات آ رہی ہیں۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بار بار خبردار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے الرٹ جاری کر دیا ہے کہ 23 اپریل مکہ المکرمہ پرمٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی طور پر کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ مکہ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد ہی شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ وہ غیر ملکی افراد جن کے مکہ المکرمہ سے متعلقہ جوازات سے اقامے جاری ہوئے ہیں، وہ بغیر پرمٹ کے آ جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا مزید کہنا ہے کہ بدھ 23 اپریل سے مکہ شہر جانے والوں کے لیے پرمٹ لازمی ہوگا۔ چیک پوسٹوں پر متعین اہلکاروں کو پرمٹ چیک کرنے کی سختی سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے تمام ذرائع ابلاغ سے اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 25 شوال 1446 ہجری جو کہ 23 اپریل 2025 کی تاریخ بنتی ہے، مکہ المکرمہ کی تمام چیک پوسٹیں جو کہ مختلف شاہراہوں سے منسلک ہیں، ان پر باقاعدہ طور پر اضافی عملے کے ساتھ سخت چیکنگ شروع ہو جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسے غیر ملکی یا سعودی شہری کو حج کی اجازت نہیں ہوگی جو کہ غیر قانونی طور پر حج کرنے کی کوشش کرے گا۔ پرمٹ لازمی حاصل کرنا ہوگا۔ حج سے متعلقہ جو بھی اقدامات سعودی حکومت کر رہی ہے، وہ عازمین حج کی سیکیورٹی سے متعلقہ اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ہفتے میں 20,000 غیر قانونی غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کل گرفتار شدگان میں سے 12,372 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ سعودی عرب میں ایک ہی ہفتے میں 20,670 سے زائد غیر ملکیوں کا گرفتار ہونا سعودی عرب کے اداروں کا ایک بہت بڑا آپریشن ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 10 اپریل سے 16 اپریل 2025 کے درمیان کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مزید کہا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف مشترکہ کمیٹی کام کرتی ہے، جس میں سے وہ افراد جو کہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں 3,566 غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے۔ 3,000 کے قریب وہ افراد گرفتار ہوئے جو کہ اقامہ قوانین کی یعنی لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کفیل سے ہٹ کر یا اقامہ پروفیشن سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر سعودی عرب سے باہر جانے کی کوشش کرنے والے 93 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ایسے افراد جو کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کو سہولیات فراہم کرتے ہیں، اس لحاظ سے 27 افراد گرفتار ہوئے۔ وزارت داخلہ نے سختی سے غیر ملکی افراد کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایسے افراد کو 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ گاڑی اور مکان بھی قبضے میں لے لیا جائے گا۔ سعودی عرب کے اہم شہر صنعتی شہر دمام اور الخبر میں رہنے والے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد خبردار ہو جائیں۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دمام اور الخبر میں 4,000 سمارٹ کیمروں کی تنصیب کر دی گئی ہے تاکہ ہر طرح کے جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ پہلے مرحلے میں 50% کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں۔ مشرقی ریجن میں بلدیہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام شاہراہوں اور اہم مقامات پر سمارٹ شہریوں کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے 4,000 CCTV کیمرے نصب کیے گئے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ترقیاتی منصوبے کے مطابق دمام اور البعیدہ کمشنری کے مختلف مقامات پر سمارٹ کیمروں کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں 50% کام مکمل کیا گیا، 2,000 سمارٹ کیمرے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے کے تحت باقی 50% کام الخبر، زہران اور البیدہ کمشنری میں جاری ہے، جس میں مزید 2,000 سمارٹ کیمرے CCTV کیمروں کی تنصیب کی جائے گی تاکہ جرائم پیشہ افراد کو اور عوام کی سہولیات کے لحاظ سے بہترین اقدامات کیے جا سکیں۔
سعودی حکومت عوام کی سہولیات میں روز بروز اضافہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ریاض میں میٹرو کے مزید 2 ٹریکس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ریاض ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ اورنج لائن کے جریر محلہ اور ریلوے اسٹیشن کے ٹریک کھولے گئے۔ یاد رکھیں، اورنج لائن سب سے بڑا ٹریک ہے جو کہ سعودی عرب میں مدینہ المنورہ روڈ سے منسلک ہے۔ ریاض ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ ریاض میٹرو کے نارنجی یعنی کہ اورنج لائن کے مزید 2 ٹریکس کو عوام کی سہولت کے لیے کھول دینا اور اس بارے میں مزید اہم اقدامات کرنا سعودی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نئے کھولے جانے والے ٹریکس میں ریلوے اسٹیشن سے کافی لوگوں نے سفر بھی شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ان ٹریکس پر سفر کرنے والوں کو سہولت کے لیے ٹکٹ بکنگ ایپس درب بھی کھول دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ سفر کے لیے آسانی سے ٹکٹس کی بکنگ کرا سکیں۔ یاد رکھیں، ریاض میٹرو کا منصوبہ دنیا کے بڑے منصوبوں میں شامل ہے۔ میٹرو سروس کا باقاعدہ افتتاح 1 دسمبر 2024 کو کیا گیا تھا۔ ریاض بڑے منصوبے کی مجموعی لمبائی 176 کلومیٹر ہے جو کہ کافی وسیع ہے۔ میٹرو کے 6 ٹریکس ہیں جس میں بلو، اورنج، یلو، گرین اور پرپل لائنیں شامل ہیں۔ آپ جب کسی بھی ٹریک کو دیکھیں تو اس کے سائڈز پر باقاعدہ یہ کلر آپ کو ملیں گے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس علاقے کو جاتا ہے۔ شہر کے مختلف روٹس کو عوامی بس کے ذریعے مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے عوام کو مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جو بھی افراد اس میں شمار ہوں گے انہیں سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سزائے موت دی جاتی ہے، سر قلم کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن سختی سے جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر منشیات فروشی کے خلاف مہم جاری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار مختلف شہروں میں منشیات فروشوں کے خلاف مصروف عمل ہیں۔ سعودی خبررساں اداروں کے مطابق انسداد منشیات نے 2 شامی شہریوں اور 1 سعودی شہری کو گرفتار کیا اور یہ گرفتاریاں جدہ سے ہوئیں جن کے قبضے سے 2 کلوگرام چرس اور ممنوعہ ادویات برآمد ہوئی ہیں۔ ریاض میں بھی ایک پاکستانی شہری کے قبضے سے 3.7 کلوگرام نشاور پاؤڈر کرسٹل برآمد ہوا، جبکہ دوسری جانب جازان ریجن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ایتھوپین باشندے کے قبضے سے 17 کلوگرام چرس برآمد کی۔ جازان ریجن میں کوسٹ گارڈ کی ٹیموں نے 4 یمنی شہریوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 260 کلوگرام نشاور پاؤڈر، کات اور دیگر اہم اشیاء پکڑی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ مقیم غیر ملکی اور سعودی شہری اس زہر قاتل کے سوداگروں کے خلاف ادارے سے مکمل تعاون کریں۔ ملزمان کے خلاف مکہ المکرمہ، ریاض اور مشرقی ریجن میں 911 پر کمپلین کی جا سکتی ہے، جبکہ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں ٹول فری نمبر 999 پر اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کا نام کسی صورت میں بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ ویورز، میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سال میں کم سے کم ایک بار بلڈ گروپ کے لحاظ سے خون کا عطیہ کر دینا انسانی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب میں 10 بار خون کا عطیہ دینے پر غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو شاہی تمغے دیے گئے ہیں۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت میں مقیم 115 غیر ملکیوں اور 304 سعودی شہریوں کو 10 بار خون کا عطیہ دینے پر تیسرے درجے کا شاہی تمغہ دینے کے احکامات جاری کیے۔ سعودی خبررساں اداروں کے مطابق ایوان شاہی نے ان سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے ناموں کی فہرست بھی جاری کی جنہیں 10 بار خون کا عطیہ دینے پر شاہی تمغہ دیا جائے گا۔ خیال رہے، سعودی عرب میں فلاحی کاموں میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جس میں خون کا عطیہ دینا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خون کا عطیہ دینے والوں کا ریکارڈ وزارت صحت کے زیر نگرانی قائم بلڈ بینک میں رکھا جاتا ہے۔ جن افراد کو شاہی تمغے دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے ناموں کی لسٹ سرکاری سطح پر جاری کی جاتی ہے جو متعلقہ ادارے کی ویب سائٹ پر جاری ہو جاتی ہے۔